بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 11واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: غیر اللہ کی نظر ماننا شرک ہے۔ اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذکر کی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے سورہ دہر کی یہ آیت ذکر کی: یوفون بالنذر، وہ لوگ نظر پوری کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نظر پوری کرنے والوں کی مدح سرائی کی ہے، جس سے ثابت ہوا کہ یہ عبادت مشروع اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اللہ رب العالمین جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کی مدح سرائی کرتا ہے یا اس کا حکم دیتا ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے منع کر دیتا ہے، اس کو حرام ٹھہراتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نظر ماننے والوں کی مدح سرائی کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند ہے، اور جو چیز اللہ رب العالمین کو پسند ہو اور اس کا حکم بھی موجود ہو قرآن کریم کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، تو وہ چیز عبادت بن جاتی ہے۔ چونکہ یہ عبادت ہے اس لیے اسے غیر اللہ کے لیے بجا لانا شرک اکبر ہے۔ نظر کی عبادت ہونے کی دوسری دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ذکر کی: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کیا کرو، جو بھی نظر مانو، اللہ اسے جانتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ۔ صحیح بخاری میں اور سنن ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کی نظر مانے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اور جو شخص اللہ کی نافرمانی کی نظر مانے تو وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اس حدیث میں من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جو شخص اللہ کی اطاعت کی نظر مانے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اس میں جائز نظر پوری کرنے کا حکم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب اور پسند ہے، کیونکہ جو عمل شرعاً واجب ہو وہ عبادت ہوتا ہے، اور جو عمل عبادت کی بجا لانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہو وہ بھی عبادت ہوتا ہے۔ چونکہ نظر پوری کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ نظر ماننا ہے، اگر نظر ہی نہ مانی ہو تو پوری کیسے ہوگی؟ لہذا نظر کو پورا کرنا اس لیے واجب ہے کہ انسان نے اس عبادت یعنی نظر والی عبادت کو خود اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اور حدیث کے اندر وَمَن نَّذَرَ أَن يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نظر مانے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، کیونکہ انسان کا اپنے آپ پر اللہ کی نافرمانی کو لازم کر لینا اللہ کی طرف سے وارد شدہ نافرمانی کی ممانعت کے خلاف ہے، بلکہ ایسے انسان پر قسم کا کفارہ لازم ہے، جس کی تفصیلات کتب فقہ میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کے کفارے کے سلسلے میں اس طرح بیان کیا ہے: لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان
فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے قسم کا کفارہ ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اوسط درجے کا جو آدمی کھاتا ہو، یا انہیں کپڑا پہنانا اوسط درجے کا، یا ایک گردن آزاد کرنا، ایک غلام آزاد کرنا. جو شخص کوئی غلام نہ آزاد کر سکے، اس کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو، تو وہ 3 دن روزہ رکھے. یہ قسم کا کفارہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے نظر ماننا ایک عظیم عبادت ہے، اور غیر اللہ کے لیے نظر ماننا بھی عبادت ہے جو کہ حرام ہے. غیر اللہ کے لیے نظر ماننے والا جب اپنی نظر پوری کرتا ہے تو وہ غیر اللہ کی عبادت بجا لاتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کے لیے نظر ماننے والا جب اپنی نظر پوری کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاتا ہے. یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ نظر کی 2 قسمیں ہیں. نظر 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک قسم مطلق نظر، اور وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اوپر بغیر کسی قید کے کسی بھی عبادت کو لازم کر لے. جیسے کہ کوئی شخص کہے میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی نظر مانتا ہوں، یا میں 1 مسجد بنانے کی نظر مانتا ہوں، یا میں 100 قرآن مجید مفت تقسیم کرنے کی نظر مانتا ہوں، یا میں 1 ہفتہ روزہ رکھنے کی نظر مانتا ہوں. تو یہ نظر مطلق ہے، بلا مقابل ہے، یعنی اس کے بدلے میں کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے. تو یہ نظر اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے، لہذا اسے پورا کرنا واجب ہے. نظر کی دوسری قسم نظر مقید ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اوپر کسی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لے اور یہ قید لگائے کہ اگر اللہ نے ایسا کیا تو میں ایسا کروں گا. مثلا کوئی شخص کہے کہ اگر اللہ نے میری والدہ کو شفا دے دی تو میں 1 بکرا ذبح کروں گا، یا اگر میں فلاں نوکری حاصل کر لوں یا مجھے فلاں نوکری مل جائے تو میں 3 دن روزہ رکھوں گا. گویا کہ بندہ اللہ کے ساتھ شرط رکھتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے یہ اور یہ دیا، مجھے ان چیزوں سے نوازا تو میں ایسا کروں گا. تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا یاتی بخیر انما یستخرج من البخیل. اس سے کوئی بھلائی حاصل ہونے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین بخیل کی جیب سے مال نکلوانا چاہتا ہے. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. تو کتنا بخیل ہے وہ شخص جو اللہ کی کسی عبادت کو اس شرط کے ساتھ بجا لاتا ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں اس کی مراد پوری کرے جو اسے مطلوب ہے. عوام کے ذہن میں یہی غلط معنی موجود ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ضروریات اسی نظر کے ذریعے پوری ہوتی ہے، اور یہ غلط ہے. کس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، محض اللہ رب العالمین اس بخیل کی جیب سے مال نکالتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان من ظن انه لا تحصل حاجة من حاجاته الا بالنذر فان اعتقاده هذا محرم لانه ظن ان الله لا يعطي الا بمقابل، وهذا سوء الظن بالله وسوء اعتقاد فيه سبحانه وتعالى بل هو المتفضل المنعم على خلقه. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ اسے کوئی حاجت، اس کی کوئی ضروریات نہیں پوری ہوتی مگر نظر کے ساتھ ہی، نظر ہی کے ذریعے سے، تو اس کا یہ اعتقاد باطل ہے، حرام ہے، کیونکہ اس کے خیال میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین بلا مقابل کوئی چیز دیتا ہی نہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ سوء ظن ہے اور سوء اعتقاد ہے، برا اعتقاد ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں. بلکہ اللہ رب العالمین تو اپنی مخلوقات پر
ہر قسم کا انعام کرنے والا ہے، اپنی نعمتوں کو نچھاور کرنے والا ہے۔ تو اگر کوئی شخص نظر مان لیتا ہے، چاہے وہ نظر مطلق ہو یا نظر مقید ہو، دونوں صورتوں میں اگر اس کے اندر اللہ رب العالمین کی نافرمانی موجود نہیں ہے تو ان نظروں کو پورا کرنا واجب ہے اور یہ عبادت ہے۔ اور اگر اس میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوتی ہو، اللہ رب العالمین کی معصیت ہوتی ہو، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کا ذریعہ بن رہی ہو، تو ایسی نظر پوری کرنا واجب نہیں ہے۔ نظر کے ساتھ نیاز بھی مانی جاتی ہے، اور نیاز کا مطلب یہ ہے کہ میں نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر بیٹا نوازا تو میں فلاں درگاہ میں جا کر کے ایک بکرا ذبح کروں گا، یا ایک دیگ چڑھاؤں گا، یا ایک چادر چڑھاؤں گا، اور وہاں نظر کا دھاگا باندھ آتا ہے 7 پھیرے، اور نظر کے دھاگے چاہے کالے ہوں، چاہے کسی اور رنگ کے ہوں، لال ہوں، کسی بھی نظر کے باندھے گئے ہوں، بندے کی جب وہ مراد پوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے مستر ہونے کی وجہ سے اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو نظر مانی تھی اس کی وجہ سے یہ چیز پوری ہوئی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کے مستر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی، اس کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی وہ مراد پوری کی، تو بندہ سمجھتا ہے کہ میرے نظر کی وجہ سے یہ مجھے حاصل ہوا، اور بندہ جا کر کے وہاں جو اپنا دھاگا باندھا ہوا ہوتا ہے 7 پھیرے، اس دھاگے کو کھولتا ہے یا اس چیز کو کھولتا ہے اور وہاں وہ چیز چڑھاتا ہے، چاہے بکرا ذبح کرنا ہو، چاہے مرغا ذبح کرنا ہو۔ تو یہ نیاز ہے، حسین کے نام کی نیاز، باباؤں کے نام کی نیاز جن کا انتقال ہو گیا، علی حجویری کے نام کی نیاز، پیران پیر کی نیاز، اس طریقے سے لوگ نیاز دیتے ہیں۔ تو غیر اللہ کے نام کا یہ چڑھاوا ہے، لہذا غیر اللہ کے نام پر جو چیز چڑھا دی جائے وہ حرام ہوتی ہے، اور خنزیر کے گوشت سے بھی زیادہ غلیظ چیز ہوتی ہے۔ تو جو بھی چیز چڑھا دی جائے، چاہے وہ کھانے پینے سے متعلق ہو یا پیسوں کی صورت میں ہو، جو بھی چیز اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے بطور نیاز پیش کی جائے، اس کے اوپر چڑھا دیا جائے، تو وما اہل بہ لغیر اللہ کے تحت یہ داخل ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ لہذا جو شخص شرک کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، توبہ کیے بغیر، اس کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ دیگر گناہ ہیں جسے چاہے وہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اگر بندہ توبہ کیے بغیر انتقال کر جائے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو آیت اور حدیث ذکر کی ہے، اس سے مسائل کا استخراج کرتے ہیں۔ انہوں نے پہلا مسئلہ یہ بیان کیا کہ اطاعت والی نظر کو پورا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، جب یہ ثابت ہو چکا کہ نظر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے تو پھر اسے غیر اللہ کے لیے ماننا اور پورا کرنا شرک ہے۔ نمبر 3، جو نظر معصیت پر مبنی ہو اسے پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید پر قائم و دائم رکھے، اور ہمیں اور ہمارے اولادوں کو شرک یا شرک تک پہنچانے والے جتنے بھی اعمال ہیں اس سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔